عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لبرقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. یہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کا نام زمزم بن قتادہ تھا، اور اس کا تعلق بنو فزارہ قبیلے سے تھا، اور بنو فزارہ مشہور قبیلے غطفان کی ایک شاخ ہے. اور آ کر نبی علیہ السلام سے ایک عجیب بات کی، کہا کہ ان امراتی ولدت غلام اسود، یا رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیں میرا رنگ کتنا سفید ہے، اور میری بیوی نے بچہ پیدا کیا ہے سیاہ رنگ کا، اس کے چہرے کی رنگت کالی، اور میں گورا چٹا ہوں. تو اس کو ایک شک گزرا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لك ابل، آپ نے اس کو بات سمجھائی کہ تمہارے اونٹ ہیں تمہارے پاس؟ کہا کہ جی ہیں. فرمایا کہ ما الوانها، ان کے کیا رنگ ہیں؟ قال حمر، کہا کہ اکثر سرخ رنگ کے اونٹ ہیں. قال فهل فيها من اورق، ان میں کوئی اونٹ اورق بھی ہے، یعنی سیاہی کی طرف مائل ہو یا گندم گوں اس کا رنگ ہو، کوئی ایسا اونٹ بھی ہے؟ قال ان فيها اورق، کہا کہ ہاں اس میں کچھ اونٹ سیاہ رنگ کی بھی ہیں، ان کی رنگت سرخ نہیں ہے بلکہ سیاہی کی طرف مائل. فرمایا کہ فأنا أتاها ذلك، یہ سیاہ رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے تو سارے اونٹ سرخ رنگ کے ہیں، یہ سیاہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ قال عسى أن يكون نضعه عرق، اس نے کہا ہو سکتا ہے جو اونٹوں کا سلسلہ جو پرانا، تو اصل جو اونٹوں کا ہے اس اصل میں کوئی اونٹ کالے رنگ کا بھی ہو، تو اس کالے رنگ کے اونٹ نے جو اس کی رنگت ہے اس نے اس کو کھینچ لیا ہو. یہ جو اونٹ کے اوپر اونٹ ہیں جو اس کے باپ دادا سمجھ لیجئے ان میں کوئی کالے رنگ کا ہو، یہ عرق اصل بولتے ہیں کہ اصل جو ہیں اونٹ کے ان میں کوئی کالے رنگ کا ہو، تو یہ پیدا ہونے والا اونٹ اس پر گیا ہو اور اس پر یہ مائل ہو گیا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ عسى ان يكون نضع عرق، تو ہو سکتا تمہارے اس بچے کو جو کالے رنگ کا پیدا ہوا اس کے اصل میں بھی کوئی کالے رنگ کا ہو، اس کے اصل میں بھی اس کے دادا پردادا میں یا اس کی ماں دادی یا ان میں کوئی کالے رنگ کا ہو، اور وہ عرق وہ اصل اس کو اپنی طرف کھینچ لے. وَهَذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَضْعُ عِرْقٌ، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ بچہ یہ کالے رنگ کا ہونا، حالانکہ تم گورے رنگ کے ہو سکتا تمہارے اوپر اصول میں آباء و اجداد میں کوئی کالے رنگ کا ہو اور اس کی رنگت نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا ہو، اور یہ ممکن ہے. تو محض اس رنگت کے اختلاف کی بنا پر شوہر کو حق نہیں ہے کہ بیوی پر شک کرے. اور اس قبیلے کی کچھ عورتیں بعد میں مدینے آئیں، پرانی بوڑھی عورتیں، انہوں نے خبر دی نبی علیہ السلام کو کہ اس کی ایک دادی کالے رنگ کی تھی. بات صاف ہو گئی. بلکہ قصہ ایک کویت کا مشہور ہے، ایک مرد اس نے شادی کی اور بڑا خوبصورت وہ آدمی تھا اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو سیاہ رنگ کا، اور اتفاق سے جب بچے کی ولادت ہوئی تو شوہر تجارت کی غرض سے اپنے ملک میں نہیں تھا، کہیں باہر تھا، اور بیوی کی والدہ وہاں موجود تھی. اس نے وہ سیاہ رنگ کا بچہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو کوسنے لگی، یہ بچہ یہ کیا تمہاری حرکت ہے، تم بھی گوری چٹی وہ بھی گورا چٹا، یہ بچہ انتہائی کالا، یہ کیا تم نے کی؟ چاری وہ خاتون بے قصور، اس نے کہا میرا کوئی قصور نہیں. لیکن اس کی والدہ نے یہ سوچ کر کہ شوہر کو شک نہ گزرے اور میری بیٹی کو طلاق نہ ہو جائے، انہوں نے بات چیت کر کے بچے کو مار ڈالا اور مار کے اس کو دفن کر دیا، اور شوہر کو اطلاع دے دی کہ اللہ نے بیٹا دیا تھا اور وہ فوت ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا. اگلے سال پھر ولادت ہوئی، پھر سیاہ رنگ کا بیٹا، اور شوہر پھر باہر تھا، انہوں نے پھر اس کو مار دیا اور دفن کر دی اور شوہر کو اطلاع دے دی. تیسرے سال پھر ولادت ہوئی اور سیاہ رنگ کا بیٹا، اور شوہر ہسپتال میں موجود تھا. جب اس بیٹا اس کے پاس لایا گیا، اس نے کالے رنگ کا بیٹا دیکھا
کہتا سبحان اللہ مثل جدی ہے، میرے دادے جیسا، کہ میرا دادا سیاہ رنگ کا تھا. دیکھیں یہ شک کی بنا پر کتنا بھیانک کردار ادا کیا. تو یہ رنگت کا اختلاف یہ کسی شک کا باعث نہیں ہونا چاہیے. جی